بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں تو بہت عرصہ کے بعد اسپیکر پہ شیخ یعقوب صاحب نے حکم دیا کہ میں نے آنا ہے، اور پھر اعجاز الحق کا پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر اعجاز الحق کا ذکر کیا کہ وہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں۔ بھائی یہ پاکستان بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر۔ پاکستان میں انصاف کے لیے، غریب کے لیے، عام انسان کے لیے اصل تقریب تو اعجاز الحق کریں گے، کیونکہ وہ فارم میں تو فارم میں نہیں ہوں۔ میں تو صرف ایک ہی بات، حافظ سعید صاحب کا میں غلام ہوں۔ میں حافظ سعید صاحب کی وجہ سے ساری میرے ٹیلی فون میں سے حافظ سعید صاحب کا نمبر نکل آیا امریکہ میں، اور انہوں نے مجھے امریکہ سے نکال دیا کہ حافظ سعید کا نمبر اس بندے کے فون میں سے نکلا ہے۔ اور آپ مجاہد لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، آپ نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اس پاکستان کے لیے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی حافظ سعید صاحب کے ساتھ ہیں۔ ہم بھی کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند رکھیں گے۔ اعجاز الحق ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ان سے بالکل بھائیوں جیسے تعلقات ہیں۔ جب بھی پاکستان پر برا وقت آیا، جس کے بڑے خدشات ہیں، ہندوستان کبھی پاکستان کو کبھی بھی ہندوستان موقع ضائع نہیں کرے گا، اور جب بھی ہندوستان پاکستان کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر پاکستان پر جو کچھ اس کا رول ہے، اس سے وہ رول ادا کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیست و نابود کر دیں گے اگر ہندوستان نے پاکستان کی طرف دیکھا۔ نہ چڑیاں چہکیں گی ہندوستان میں، نہ برلا جی کے مندر میں گھنٹیاں بجے گی، اور نہ ہی ہندوستان میں کوئی ایسا کام ہو سکے گا جو پاکستان کے خلاف جائے۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، حافظ سعید صاحب کے ساتھ ہیں۔ اعجاز الحق ایک ہمارا دوست بھائی ہے، اور اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنے کے لیے جب بھی جان کی ضرورت دینی پڑی، اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کا رتبہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی خاطر مرنے کی بھی توفیق دے۔ زندہ رہنا کوئی کمال نہیں ہے، کافی زندگی گزار لی ہے۔ 17 دفعہ میں وزیر رہا ہوں، اس لیے کوئی کمال نہیں ہے وزیر بننا بھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اگر ہماری کسی قسم کی قربانی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، حافظ سعید صاحب زندہ باد۔ السلام علیکم۔